الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ایک سوال ذہن کے اندر گردش کر رہا ہے کہ جب ہمارا دین سچا، ہمارا رب سچا، ہمارے رسول سچے، ہمارا قرآن سچا، اور قرآن کا یہ فرمان بھی سچا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جب ہم نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو بہت دور تک امت مسلمہ کی کامیابی دکھائی نہیں دیتی۔ جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، آج ان کی زندگی نہایت ہی کسب فرسی کے طور پر گزرتی نظر آتی ہے، اور ان کی زندگی میں کافی اضطراب اور بے قراری دکھائی دیتی ہے۔ جب ہم مومن ہیں تو کامیاب کیوں نہیں؟ جب ہمارا دین سچا ہے اور اس دین کی ہم ماننے والے ہیں تو زمین پر اتنے رسوا کیوں ہیں؟ آبرو ہماری ختم، وقار ہمارا ختم، عزت ہماری ختم، وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر جو جواب ارشاد فرمایا، اس جواب کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں ایمان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، مل ایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اس جواب کی روشنی میں اپنے ایمان کا ہم جائزہ لیں اور اپنے ایمان کے بارے میں غور کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، بس تو مومن ہے۔ نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے انسان کی طبیعت بے چین ہو جائے تو یہ مان لینا چاہیے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کی روشنی میں ایسا انسان مومن ہے۔ آج اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو نیکی کے حوالے سے مینٹلیٹی ایسی بن چکی، سوچ ایسی بن چکی کہ نیکی کی کوئی اہمیت، نیکی کی کوئی قدر یا نیکی کے بارے میں کوئی جذبہ دور تک دکھائی نہیں دیتا، بلکہ آج مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ نیکی کرنے میں بھی مسلمان شرم محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بیٹھ کر 3 سانس میں کہیں ریلوے اسٹیشن پر پانی پینا ہو تو آدمی جھجک محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس سنت پر عمل کروں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا گمان کریں گے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیگر سنتوں کا معاملہ بھی دیکھ لیں۔
نیکی کے حوالے سے دیگر نیکیوں کا خیال بھی آپ کریں. تو آج ہماری قوم کی پوزیشن یہ ہے کہ آج کا مسلمان نیکی کرنے میں جھجک محسوس کر رہا ہے، نیکی کرنے میں شرم محسوس کر رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جو قوم گناہ فخر کے ساتھ کرتی ہو اور جو قوم نیکی کرنے میں شرم محسوس کرتی ہو، اس کے دل سے ایمان کا تو جنازہ ہی نکل چکا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، تابعین کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کی زندگی کے اندر نیکیوں کی حرص نظر آئے گی، نیکیوں کی تڑپ نظر آئے گی، نیکیوں کا جذبہ نظر آئے گا، نیکیوں کے سلسلے میں فکر نظر آئے گی. وہ مال کے معاملے میں دنیا سے آگے نکلنا نہیں چاہتے تھے، وہ نیکیوں کے معاملے میں دنیا سے آگے نکلنا چاہتے تھے. وہ جانتے تھے کہ نیکی دنیا میں بھی کام آئے گی اور نیکی میدان محشر میں بھی کام آئے گی. آج کی پوزیشن یہ ہے، ایک سرمایہ دار کسی غریب کو سلام کرنے کے لیے ایک بار نہیں 50 بار سوچتا ہے کہ میں سلام کروں گا تو میری آبرو چلی جائے گی. لیکن وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑا مالدار اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، اپنے خزانے کی کنجی مصطفیٰ پیارے کے حوالے عطا فرما دی. وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مدینے کے ننھے ننھے بچے کہتے ہیں کہ ہم جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے اور ہم چاہتے کہ پہلے سلام کریں تو ہمارے سلام سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سلام کر دیا کرتے تھے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ نیکیاں جسے ہم معمولی تصور کر رہے ہیں، یہی نیکیاں کل بروز قیامت کام آئیں گی. قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. قیامت کے دن اللہ عز و جل کا وہ بندہ جس نے بھلائی کا کام کیا ہوگا، وہ بھلائی کا اجر اور وہ بھلائی کو اپنی نگاہوں کے سامنے پائے گا. قرآن کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا ادارہ تم نے بنا لیا، بہت بڑا کام تم نے کوئی کر لیا. نہیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر ذرے کے برابر بھی تم نے نیکی کی تو اللہ وہ نیکی قیامت میں تمہیں دکھائے گا. پتہ یہ چلا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکی انسان کے لیے بے پناہ ضروری ہے. صحابہ کرام نیکی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکلا کرتے تھے اور لوگ نیکی کے معاملے میں صحابہ سے ہمیشہ پیچھے رہے. لیکن آج کی پوزیشن یہ ہے، مسلمان کے اندر نیکیوں کی تڑپ ختم ہو گئی، نیکیوں کا جذبہ سخت پڑ گیا، نیکیوں کے معاملے میں محنت و مشقت ختم ہو گئی، بلکہ نیکی کو انسان کرنے کے سلسلے میں شرم اور جھجک محسوس کرتا دکھائی دیتا ہے. اب نیکی کیا ہے؟ آپ کہیں گے حضرت نیکی بتائیے. تو یہاں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کروں. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر آئے، ابھی اپنا سوال پیش بھی نہیں فرمایا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وابصہ کیا میں بتا دوں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے یا تو ہی بتائے گا کہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور اگر آپ بتا دیں تو سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وابصہ تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. میں محسوس کر رہا ہوں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ٹھنڈک بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے اور آدھی نیند میں آپ تقریر کو کھا رہے ہیں یا سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اگر یہ 2-4 باتیں آپ نے ذہن میں محفوظ کر لی تو میرا آنا یہاں پر وصول ہو جائے گا. نیکی کیا ہے؟
ایک جامع سوال حضرت وابستہ کے دل میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں پوچھنے کا خیال پیدا ہوا. حضور نے سامنے سے فرمایا وابستہ میں بتا دوں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اور پھر حضور نے وضاحت فرمائی تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ بس آپ سن لیجئے اس کو تاکہ ہمیشہ کے لیے ذہن آپ کا مطمئن ہو جائے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے بارے میں ارشاد فرمایا نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو مطمئن کر دے. نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو مطمئن کر دے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل کو بے قرار کر دے. نیکی وہ ہے جو دل کو مطمئن کر دے اور گناہ وہ ہے جو دل کو بے قرار کر دے. آج پتہ چلا ہماری بے قراری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نیکی سے رشتہ ختم ہو گیا، گناہ سے رشتہ بڑھ گیا. نیکی کبھی بھی انسان کو بے قرار نہیں کرتی. نیکی ہمیشہ طبیعت کے اندر سکون لے آتی ہے. نیکی ہمیشہ طبیعت میں اطمینان لے آتی ہے. نیکی ہمیشہ طبیعت کے اندر قرار لے آتی ہے. گناہ ہمیشہ انسان کو بے قرار کرتا ہے. آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں. ایک شخص بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکا. اب اس کا بچہ اپنے باپ کے سامنے زبان درازی کر رہا ہے، باپ کو گالیاں دے رہا ہے، باپ کو مار رہا ہے. اس وقت وہ باپ اپنے بیٹے کی حرکت کی بنیاد پر یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا یہ شاید میرے جوانی کی گناہ کی سزا ہے جو آج میرے بیٹے کی طرف سے مجھے مل رہی ہے. انسان پر جب افتاد آنکھ پڑتی ہے تو انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے. مصیبت آئی انسان کو گناہ یاد آئے، پریشانی آئی انسان کو گناہ یاد آئے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ اس کے دل سے سکون چھین لیتا ہے، اس کے دل سے قرار چھین لیتا ہے، اس کے دل سے اطمینان چھین لیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کیا وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر انسان سکون کے لیے نیند کی گولیاں کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، طبیعت اس کی بے چین نظر آ رہی ہے. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اٹھتا ہے تو گناہ، بیٹھتا ہے تو گناہ، کھاتا ہے تو گناہ، سوتا ہے تو گناہ. زندگی پوری اس کی گناہوں کے دلدل میں ڈوبتی جا رہی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو نیکی سے رشتہ جوڑو. کیا وجہ ہے کہ آج ہماری قوم کی بچیوں کو میک اپ کے استعمال کی ضرورت پڑ رہی ہے، لوگوں کو اچھے فیس واش کی ضرورت پڑ رہی ہے، ورنہ چہرہ چمکتا دمکتا دکھائی نہیں دے گا. لیکن جب اللہ والوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آنکھ دنگ رہ جاتی ہے. ان کی زندگی میں اضطراب نظر نہیں آتا، ان کی زندگی میں بے قرار نظر نہیں آتا. وہ تو تلوار کے سائے میں بھی پرسکون دکھائی دیتے ہیں، وہ تو مصیبتوں میں بھی مطمئن نظر آتے ہیں. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں نیکیوں کی کثرت. کتنی کثرت، کتنی نیکیاں. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ روزانہ غوث پاک 1000 رکعت نفل پڑھ کر اپنے غلاموں کو درس دے رہے تھے. غلاموں ذرا جس غوث کے دامن کو نہ چھوڑنے کی تم دعا کر رہے ہو، ذرا اس غوث کی ذات کا بھی تو تم جائزہ لے. نیکی طبیعت کے اندر قرار لے آتی ہے، نیکی طبیعت میں سکون لے آتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ شور شرابے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آپ تک پہنچانا. اس لیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کے ارشادات کی قدر نہ ہو وہاں سننے والوں کو یعنی جو توجہ نہیں دینا چاہتے ان کو گنہگار کر کے کوئی فائدہ نہیں.
آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ جب رسول کچھ کہے تو غور سے سنو۔ آج رسول کی باتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں، تمہاری توجہ نہیں ہے۔ حیرت ہو رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے کہ جن کے ایک قول کے حوالے سے قرآن یہ کہتا ہو کہ حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ عز و جل ان پر وحی فرماتا ہے۔ خیر زیادہ وقت لیے بغیر مختصر عرض کر دو۔ نیکی، آپ اگر مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو بس نیکی کریں۔ نیکی کرو گے اللہ اطمینان کی دولت عطا کر دے گا، نیکی کرو گے اللہ سکون کی دولت عطا کرے گا، نیکی کرو گے اللہ عز و جل دنیا میں بھی سکون، قبر میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون عطا فرمائے گا۔ کس طریقے سے؟ اگر قبر کے اندر آپ نے ہاتھ سے نیکی کی اور ہاتھ کی طرف سے عذاب کا فرشتہ آئے گا تو نیکی عذاب کے فرشتے اور ہاتھ کے درمیان آڑ بن جائے گی، اور اس کے بعد وہ نیکی عذاب کے فرشتے سے کہے گی چلو جاؤ، اس نے ہاتھوں سے نیکی کی تھی، میں وہ نیکی ہوں جو اس نے کیا تھا، اب اس کی طرف تمہیں بڑھنے نہیں دوں گی۔ چنانچہ عذاب کے فرشتے کو وہ روانہ کر دیتی ہے، پیر کی طرف سے، پیٹھ کی طرف سے، چہرے کی طرف سے، جہاں جہاں سے بھی عذاب کا فرشتہ آئے گا یہ نیکی کل بروز قیامت اور قبر کے اندر یہ نیکی کام آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جب کبھی اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو نیکی کر کے خوش ہو جاؤ، نیکی کر کے فرحت محسوس کرو۔ یہ نہیں میں حج کے لیے گیا یار 10 لاکھ روپے نکل گئے میرے، یہ نیکی کر کے خوشی کی بات نہیں ہوئی۔ یہ سوچو اللہ نے دیا تھا، اس کی راہ میں نے خرچ کیا، اگر وہ قبول کر لے تو زندگی کے سارے گناہ میرے معاف ہو جائیں گے۔ طبیعت میں خوشی، صرف حاجی لگانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ طبیعت کے اندر اس پیسے کے خرچ کے بعد، اس سفر کے بعد اپنے دل میں سکون محسوس کرو، اس لیے کہ نیکی کرنے کے بعد خوش ہونا یہ بے پناہ ضروری ہے۔ داڑھی رکھنے کے بعد آپ نے یہ سوچا مجھے نوکری اس لیے نہیں ملتی کہ میں نے داڑھی رکھی ہے، پتہ چلا داڑھی رکھے آپ افسردہ ہو، نہیں، نوکری ملے یا نہ ملے میں نے تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کی ہے اور اللہ نے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائی، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ نیکی کر کے خوش ہونا یہ ایمان والے کی علامت ہے، اور گناہ کر کے بے چین ہو جانا۔ میرے بھائیوں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ میرے نوجوان جتنے بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر، کب گناہ کرنے کے بعد آپ کی رات کی نیند خراب ہوئی؟ کب گناہ کرنے کے بعد رات کو آپ مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں روئے کہ مولا مجھے معاف کر دے؟ گناہ کرنے کے بعد آپ کی طبیعت کب بے چین ہوئی؟ نہیں، بلکہ گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ آدمی کرتا ہی جا رہا ہے اور مست ہے، کوئی فکر نہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے، کیا میں توبہ کروں تو میرا مولا میری توبہ قبول فرمائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ عز و جل تواب الرحیم ہے، سچے دل سے توبہ کرو گے اللہ قبول فرما لے گا۔ اب جو بات انہوں نے کہی سنیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا گناہ کرتے ہوئے میرے مولا نے مجھے دیکھ لیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اتنا سننا تھا بے چین ہوئے، چیخ ماری اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ جانتے ہو گناہ کی سزا؟ 2 گناہوں کا تذکرہ اور اس کی سزا بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بڑی بے فکری کے ساتھ اور بڑے مزے لے کر آدمی راہ چلتی بھی لڑکیوں کو تانکتا ہے،
اور اس گناہ کے اندر گرفتار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر کے کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، آپ جانتے ہیں کل بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں، جہنم کی سلاخیں۔ اور جو شخص کان سے گانے سنتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کان میں جہنم کا پگھلا ہوا سیسا اس کے کان کے اندر ڈالا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اور اگر نہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ سے رشتہ توڑو اور نیکیوں سے رشتہ جوڑو۔ اگر نیکی سے تم نے رشتہ جوڑ لیا تو غربت کے زمانے میں بھی اللہ تمہیں اطمینان کی دولت عطا فرمائے گا۔ تمہیں پریشانی کی زندگی کے اندر بیماری کی حالت ہوگی، تب بھی اللہ عز و جل تمہارے قلب کو اطمینان کی دولت اس طور پر عطا کرے گا کہ تم نے زندگی میں نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کی بنیاد پر تمہیں سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ نیکی کرو اور گناہ سے رشتہ توڑو۔ نیکی انسان کو سکون عطا کرتی ہے اور گناہ انسان کو بے چین کرتا ہے۔ پوری دنیا کا انسان اس لیے بے چین ہے کہ آج گناہ کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے، گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے۔ گناہوں کی فہرست بڑی لمبی ہے، لیکن نماز قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ نماز قضا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز قضا کرے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکیاں کرو، گناہوں سے نفرت کرو، نماز کی پابندی کرو، برائی سے رشتہ توڑو اور نیکیوں سے رشتہ جوڑو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کے صدق و توفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور تعلیمات نبویہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔